بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگجوئی عربی جاہلیت میں ذرا ذرا سی اور بہت ہی معمولی باتوں پر ان میں جنگ چھڑ جاتی تھی۔ ایک دفعہ جب لڑائی شروع ہو جاتی تو پھر کئی پشتوں اور صدیوں تک برابر جاری رہتی۔ ان کی لڑائیوں میں کوئی بھی لڑائی ایسی نہیں ملتی جو کسی معقول اور اہم سبب کی بنا پر شروع ہوئی ہو۔ عربی جاہلیت کی لڑائیوں میں 100 لڑائیاں بہت مشہور ہے، مثلاً بعث، کلاب، فترت، نخلا، قرن، ثوبان، حاطب وغیرہ۔ ان لڑائیوں سے کسی قبیلے یا ملک کو کبھی بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا، بلکہ طرفین کو ہمیشہ تباہی و بربادی اور نقصان جان و مال برداشت کرنا پڑا۔ عربی جاہلیت میں ایک یہ رسم بھی تھی کہ جب دشمن پر قابو پا جاتے اور اس کے عیال و اطفال کو قید کر لیتے تو بلا امتیاز اور بلا تکلف سب کو قتل کر دیتے تھے۔ لیکن قیدیوں میں سے کوئی شخص ان کے کانے میں سے کچھ کھا لیتا تو قتل سے محفوظ ہو جاتا تھا۔ جس کو قید سے آزاد کر دینا چاہتے تو اول اس کے سر کے بال تراش لیتے۔ ان میں مبارزات کی لڑائیوں کا بہت رواج تھا۔ سب بندی کر کے لڑنا ان میں رائج نہ تھا۔ گھوڑوں اور ہتھیاروں کا ان کو بہت زیادہ خیال تھا۔ شمشیر زنی، تیر اندازی، شاہ سواری، نیزہ بازی میں جس شخص کو کمال حاصل ہوتا اس کی بڑی عزت و توقیر کی جاتی اور اس کا نام فوراً دور دور تک مشہور ہو جاتا۔ بعض قبائل کو بعض فنون حرب اور اسلحہ جنگ کے استعمال میں شہرت حاصل تھی۔ خاص تلواروں، نیزوں، کمانوں، گھوڑوں وغیرہ کے خاص نام یعنی اسماء علم تھے اور سارے ملک میں سمجھے اور پہچانے جاتے تھے۔ مثلاً حارث بن ابی شمر غسانی کی تلوار کا نام خزوم تھا۔ عبد المطلب بن ہاشم کی تلوار کا نام عطشان اور مالک بن زبیر کی تلوار کا نام ذوالنون تھا۔ یہ سب کچھ اس امر کی دلیل ہے کہ عرب کے لوگ جنگ و قتال کے بے حد شائق تھے۔ یہی وجہ ہے کہ گھوڑے اور تلوار کے نام عربی زبان میں ہزاروں تک بتائے جاتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا، احسن الجزا۔